اب بہت سے لوگ کنفیوز ہیں کہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہے، پہلے کیا ہوا، جنت میں کب گئے، وہ جنت سے کیوں نکالے گئے، ان کی سزا سارے انسانوں کو کیوں ملی، پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر پیکٹ کب ہوا، امانت کب دی گئی، تو یہ ساری باتیں. اب میں آپ کو ایک کوشش میں نے کی ہے ان سیکوینس آف ایونٹس کو آرڈر میں لانے کی. اگین ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ یہ قرآن و حدیث سے ایگزیکٹ کسی ایسے یعنی 100% یہ سیکوینس آف ایونٹ ایسے نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہی سیکوینس آف ایونٹس ہیں. متعدد قرآنی آیات سامنے رکھتے ہوئے اور حدیث اور صحابہ کے اقوال سامنے رکھتے ہوئے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ایونٹ سیکوینس آف ایونٹ ہے. بٹ اگین ڈسکلیمر کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، اللہ نوز بیسٹ. میرے نزدیک کیا ہے وہ سیکوینس آف ایونٹس؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اناؤنسمنٹ کی فرشتوں کو. وہ اناؤنسمنٹ کیا تھی کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں اور جس کو میں دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کروں گا، جس کو میں دنیا میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. اب دیکھیں، دنیا میں خلیفہ اللہ نے انسان کو بنانا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے یہ ول کیا ہوا تھا کہ انسانوں نے یہاں آنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ مشن دینا ہے. اب کوئی یہ سوال کرے کہ یہ کیا بات ہوئی، پھر فری ول کہاں پہ ہے، پھر ہم سے پوچھا کیوں یہاں آنے کے لیے جب پہلے سے ہی طے شدہ تھا کہ ہم نے آنا ہی یہاں پہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہونا فیوچر کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ از دا گاڈ، اس نے سارا ٹائم دیکھا ہوا ہے شروع سے لے کے اینڈ تک. اللہ کو پتا ہے چین آف ایونٹس کیا ہوں گی. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کی اگلے 20 سال کی زندگی جا کر دیکھا ہوں. اگلے 20 سال کی زندگی، میرے پاس ٹائم مشین ہے، میں بہت پاورفل سائنٹسٹ ہوں، اور میں آپ کی اگلے 20 سال کی زندگی ٹائم مشین میں جا کر دیکھا ہوں 20 سال بعد یہ کہاں ہے. واپس آؤں، واپس آ کے لکھ بھی دوں اور آپ کو بتا بھی دوں کہ بھائی تم یہ کرو گے. اب 20 سال بعد آپ جب وہی کچھ کرتے ہیں تو کیا آپ مجھے بلیم کریں گے کہ سر چونکہ آپ نے کہا تھا اور آپ نے لکھا تھا اس لیے میں نے کیا؟ نہیں بھائی، مجھے یہ علم ہونا کہ آپ 20 سال بعد کیا کرو گے اور آپ کا کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. انسان کا خود سے یہ مشن لینا یہ ایک اس کی فری ول ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہونا کہ یہ مشن لے گا ہی لے گا اور میں نے تخلیق کرنی ہے جس نے دنیا میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی بھی ول شامل ہے اور ہیومن بینگز کو بھی اللہ نے والنٹیئر دیا. یہ ایک والنٹیرلی انہوں نے مشن لیا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس مشن کو. ثابت کیا ہوا کہ اللہ کا عالم غیب ہونا اور اللہ کا کامل نالج ہونا اور ہمارا فری ول ہونا یہ دو مختلف چیزیں آپس میں متضاد کیسے ہیں، ان میں کلیش کیسے ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. کچھ لوگ ریپیٹڈلی یہی پوچھی جاتے ہیں کہ نہیں پھر فری ول کہاں ہے، پھر فری ول کہاں ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ نہیں اللہ کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں، اللہ کو تو نعوذ باللہ یہ بھی نہیں پتا کہ جہنم میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا، اللہ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے دنیا میں آنا ہے، تو پھر کل کو آپ کہیں گے پھر وہ اللہ کیوں ہے، پھر ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ تو انسان بڑا جھگڑالو ہے. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ہر مثال دے کے انسان کو سمجھایا، پھر بھی بحث کرتا ہے، پھر بھی جھگڑا کرتا ہے. تو کچھ لوگ ایون آفٹر دس ایگزامپل وہ یہی پوچھتے رہیں گے کہ نہیں پھر فری ول کہاں ہے. تو معذرت کے ساتھ فری ول ہونا اور اللہ کو کامل نالج ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اللہ کا کامل نالج ہونے سے ہماری فری ول کیسے کلیش میں آ گئی اور ہماری فری ول کیسے کویسچن ہو گئی؟ اللہ کو یہ بھی پتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں جانا ہے کیونکہ وہ اللہ ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی دوزخ میں چلا جاتا ہے تو وہ کل کو اللہ کو بلیم کرے گا کہ آپ نے ہاتھ پکڑ کے مجھے دوزخ میں ڈالا تھا، آپ نے لکھا تھا اس لیے میں گیا ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. کیا وہ کہہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ فری ول اس کی ہے لیکن کامل نالج اللہ کا. تو کامل نالج اللہ کا یہی تھا کہ اللہ کو پتا تھا اور اللہ کی یہ ول تھی کہ ہیومن بینگ کو ادھر ہی بھیجنا ہے، اور ساتھ میں اللہ نے ہیومن بینگ کے سامنے پریزنٹ کر کے اس کی بھی جو ہے وہ ایک وش لے لی. کتنی خوبصورت بات ہے. سیکوینس آف ایونٹ میں سب سے پہلے اناؤنسمنٹ ہے. اللہ نے فرشتوں کے سامنے اناؤنسمنٹ کی کہ میں بنانے والا ہوں ایک کریشن جو کہ دنیا میں میرا خلیفہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا، تخلیق کی آدم علیہ السلام کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے سارے بچے دکھائے، روحیں سامنے دکھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ مشن کی وہ بھی لی
ایک فری ول دیتے ہوئے اس سے پوچھا کہ اس مشن کو کون لے گا, اور انسان نے والنٹیئر کیا کہ میں لوں گا. کیونکہ انسان میں جوہر دکھانے کی ایک قابلیت ہے, انسان کے اندر ایک ریولوشن ہے, انسان کے اندر ایک پرپز فل کرنے کی چاہت ہے. تو انسان نے اس پرپز کو لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ پرپز دیں, مجھے یہ مشن بڑا زبردست لگ رہا ہے, گیو اٹ ٹو می. کیا مشن تھا, امانت کیا تھی؟ مفسرین اس پہ کہتے ہیں کہ شریعت نافذ کرنا, اور دوسرا یہ کہ دنیا میں امن اور جسٹس قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق دنیا کو چلانا. دس از دا مشن. اور اس مشن میں پھر اللہ نے ٹیسٹ بھی رکھے, ٹرائلز بھی رکھے, پورا گراؤنڈ سیٹ کر کے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جا اپنی قابلیت دکھا. اب ہم اپنی قابلیت یہاں دکھانے آئے, لیکن ہم بھول گئے, ہم چنچلوں میں پڑ گئے, ہم بالی ووڈ موویز دیکھ رہے ہیں, ہم جو ہے وہ فائنینشیل پرابلمز میں پھنسے ہوئے کہ جی مجھے میری فائنینشیل پرابلم بہت زیادہ. ہم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چنچلوں میں اور مسئلوں میں پڑے ہوئے, اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کیا پیکٹ کر کے آئے تھے اور کتنا بڑا مشن لے کر آئے تھے. یعنی شیم آن اس. میں تو یہی کہوں گا, سیدھی سی بات ہے کہ وہاں پر اتنا بڑا پیکٹ کر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک انسان ظلومن و جہولا, انسان بہت رسک ٹیکر ہے, بہت رسکی ہے, انسان نے بہت بڑا رسک لے لیا, اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کتنی بڑی ذمہ داری لے لیا. لیکن اللہ نے یہ ایک اس سینس میں بھی کہا ہے کہ چلو لیٹ سی یہ نبھاتا ہے کہ نہیں نبھاتا ہے. اللہ کو پتہ ہے سب کچھ, اللہ تعالیٰ کی ول بھی ہے کہ ہم نے یہاں آنا تھا, لیکن اللہ نے انسان کو یہ چوائس دی تھی سامنے پریزنٹ کر کے, اور انسان نے لے لی. سورہ احزاب چیپٹر 33 ورس 72. اللہ نے امانت پریزنٹ کی پہاڑوں کو, زمینوں کو, زمین کو, آسمانوں کو اور انسان کو, اور انسان ہی لینے والا تھا اس ذمہ داری کو. سورہ احزاب کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. تو بہرحال حضرت آدم نے, انسانوں نے وہ ذمہ داری لی, امانت لی. یس وی ول ڈو اٹ, ہم کر کے دکھائیں گے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں ایز اے ٹیچر کلاس میں اناؤنس کرتا ہوں ایک بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے, کون لے گا, اور 2-3 اسٹوڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم لیں گے. اس کے بعد جب وہ 2-3 اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اور وہ اپنا پرپز ہی بھول جاتے ہیں, تو میرا کام کیا ہے, میں انہیں یاد کراتا ہوں وہ پرپز. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, وہی کس لیے بھیجی ہے, انبیاء کو کس لیے بھیجا ہے, پروفٹس کو کس لیے بھیجا ہے, کہ یاد کرو, مسخ ہو گئی ہے تمہاری ذہنیت, پردے پڑ گئے تمہاری عقلوں پہ, کس طرف نکل پڑے ہو, اللہ کی طرف واپس آؤ, اس پرپز کی طرف واپس آؤ, اسلام پہ عمل کرو, شریعت پہ عمل کرو, دوسروں کو دعوت دو اسلام کی. بہت بڑا پرپز ہے. جسٹس کے ساتھ زندگی گزارو, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ زندگی گزارو, پھر دیکھو تمہیں زندگی گزارنے کا کتنا مزہ آئے گا, اور آخرت میں جنت تو تمہارا ریوارڈ ہے ہی. تو یس, چین آف ایونٹس میں, سیکوینس آف ایونٹس میں دوسرا چین آف ایونٹ یہ کہ اللہ نے امانت پریزنٹ کی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی باقی اولاد سے پیکٹ لیا, الست بربکم قالوا بلی. یہ سورہ الاعراف کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی پیکٹ ہمیں سورہ الاعراف میں یاد کرایا کہ عہد کو پورا کرو پہ. جب تم نے ایکسیپٹ کیا میں تمہارا رب ہوں, اب تم بھول گئے ہو, تو میں تمہاری یاد دہانی بھی کرا رہا ہوں انبیاء کو بھیج کے. اور یہ اسلام کس لیے بھیجا ہے, مذہب دین کس لیے بھیجا ہے, تمہاری یاد دہانی کے لیے اور تمہاری رہنمائی کے لیے. تو یہ سیکنڈ چین آف ایونٹس میں آتا ہے. اور پھر تیسرا یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, مطلب میرے نزدیک, یہ میری رائے ہے, ڈسکلیمر بار بار دے رہا ہوں, کل کو کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ یہ کہاں سے آپ نے اخذ کیا ہے. تو یہ اخذ اسی طرح کیا جاتا ہے کہ میں نے علماء سے پوچھا ہے, میں نے مختلف تفاسیر دیکھی, میں نے کوشش کی آیاز کو سامنے رکھ کے کہ ایک کوشش کریں کہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہے. بہرحال دین اکارڈنگ ٹو می حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے لایا گیا, اور فرشتوں کو یہ کہا گیا کہ ان کو سجدہ کرو, تعظیمی سجدہ, ان کے آگے جھکو, تسلیم کرو اس کو ایز اے خلیفہ, اللہ کی کریشن, اس کو تسلیم کرو, یہ اللہ کی بہت عظیم کریشن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام میں اپنی روح میں سے روح پھونکی. اپنی روح سے مراد اللہ کی پرسنل روح نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی روح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی کریٹڈ روح میں سے آدم علیہ السلام میں اللہ نے روح پھونکی. آدم علیہ السلام نے اپنی کریٹڈ روح میں سے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میرے پاس ایک پانی کا گلاس ہے, اس پانی کے گلاس میں سے کچھ چھینٹے میں کسی پر پھینکوں اور وہ زندہ ہو جائے. بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ نے اپنی روح کریٹڈ روح میں سے آدم علیہ السلام میں پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے. اور تمام روحیں پھر آدم علیہ السلام کی نکالی ان کی پیٹھ سے. یہ حدیث میں آتا ہے, اوکے, ان کے لوئن میں سے, LOIN یہ ورڈ ہے, لوئن کا ورڈ ہے. تو
ابن عباس کا یہ کوٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی یہ رائے ہے، ٹھیک ہے. ابن عباس از دا مفسر آف قرآن، کہ اللہ نے اپنی کریٹڈ روح میں سے آدم علیہ السلام میں روح ڈالی. کیونکہ ادروائز اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی روح ہمارے اندر ہے تو اس کا تو مطلب ہم بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ. کیونکہ جب اللہ کا ایک پارٹ ہمارے اندر ہے تو پھر تو نعوذ باللہ آپ بھی اللہ ہوئے. اور یہی تو صوفیوں کا ایک گمراہ کن عقیدہ ہے جو اس گمراہی کی طرف گیا، جس نے وحدت الوجود اور پینتھیزم کے جو قائل ہیں، جو کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہے اور ایک ٹائم آتا ہے بندہ بھی اللہ بن جاتا ہے، تو وہ شرک ہے. اٹ از دا ورسٹ فارم آف شرک. اور اس آیت کو غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی روح ہمارے اندر ہے، اللہ کی کریٹڈ روح ہمارے اندر. اوکے، اللہ کی روح ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کی کریٹڈ روح ہمارے اندر. یہ بات سمجھنی چاہیے. بہرحال پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا. اب میں کیا کہتا ہوں، غور سے بات سنیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم ایز اے پنشمنٹ آئیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی مسٹیک ہم سب بھگت رہے ہیں. اگر تو کوئی کرسچن یہ سمجھے تو مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن مسلمان اگر یہ سمجھتا ہے تو شرم کی بات ہے کہ اس نے کبھی اپنا دین پڑھا ہی نہیں، اس نے قرآن کی بیسکس ہی کبھی انڈرسٹینڈ نہیں کیے. کلیئرلی قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ کہتا ہے اللہ اس کی طرف پلٹا اور اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی. تو کون بے وقوف یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہم پنشمنٹ کے لیے آئیں؟ پہلی بات، یہ کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے. اور جب انہیں سمجھ نہیں آئی، اس سوال کا جواب نہیں ملا، جب ان کے انٹلیکچوئل نے، ان کی قوم کے لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کیا کہ بھائی ایک بندے کی وجہ سے ہم سب کو سزا کیوں ملی ہے دنیا میں آنے کی، تو انہوں نے پھر یہ پورا من گھڑت ایک کانسیپٹ نکالا کہ نہیں وہ خدا خود آیا پھر عیسیٰ مسیح کی شکل میں، اور اس نے اپنے آپ کو سولی پہ چڑھایا تاکہ وہ اوریجنل سن کا کفارہ دے سکے، انسانوں کی ہوئی مسٹیک کا وہ کفارہ دے اور انسانوں کو پاک کر دے. یہ سارا کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں. ہمارے نزدیک تو ہم نے یہاں آنا ہی آنا تھا، ہم سب نے والنٹیئر کیا تھا، ہم نے جانا ہے اور ہم یہ پیکٹ پورا کر کے دکھائیں گے، یہ ہم سب نے کہا تھا. تو پھر یہ کہنا کہ دنیا پنشمنٹ ہے، یہ جہالت ہے. دنیا کا پنشمنٹ ہے، ہیل فائر پنشمنٹ ہے. دنیا تو ٹیسٹ اور ٹرائل کی جگہ ہے، میدان جنگ ہے. جاؤ ثابت کر کے دکھاؤ تم جنت میں جانے والا، ثابت کرو تم میری کریشن ہو، ثابت کرو کہ تم میں جوہر ہے، ثابت کرو کہ تم لوگ جو ہو وہ ریولوشنری ہو. دس از دی فیکٹ. تو آدم علیہ السلام کو تو معاف کر دیا تھا اللہ نے. ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اگر کسی کو شک ہے، ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا یہ واقعہ سنا رہے ہیں اور سناتے ہوئے مسکرا رہے ہیں صحابہ کے سامنے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے ذرا آدم علیہ السلام سے تو ملوائیں. تو اس طرح کی وہ خواہشات کرتے رہتے تھے، بڑی کیوٹ خواہش ہے، بڑے جلالی تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے ان کی ملاقات کرائی برزخ میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت آدم کو دیکھا تو سلام کرنے کے بعد کہا کہ آر یو ایڈم فادر آف آل ہیومن بینگس. تو آدم علیہ السلام مسکرائے کہ یہ دیکھو میرا بچہ، یعنی جیسے باپ نہیں مسکراتا اپنے کسی تیز بیٹے کو دیکھ کے، یعنی شارپ اور جلالی بیٹے کو دیکھ کے. تو آدم علیہ السلام مسکرائے، انہوں نے کہا یس آئی ایم. اور پھر انہوں نے کہا آر یو موزیز آف بنی اسرائیل، کیا تو موسیٰ ہے، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا یس آئی ایم. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وائی ڈیڈ یو ایٹ فرام دا ٹری، آپ نے وہ پھل کیوں کھایا؟ بائی دا وے ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ایپل تھا. ایپل بائبل میں مینشن ہے، قرآن و حدیث میں کہیں ایپل کا ذکر نہیں ہے. بہرحال جو بھی تھا پھل، اللہ نوز بیسٹ. آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے وہ پھل کیوں کھایا تھا؟ آپ کی وجہ سے بنی اسرائیل سے مجھے لڑنا پڑ رہا، فیس کرنی پڑی بنی اسرائیل. تو آدم علیہ السلام مسکرائے. ہی سیڈ کہ کیا تم کتاب نہیں پڑھتے اپنی، یعنی تورات نہیں پڑھتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پڑھتا ہوں. تو آدم علیہ السلام نے کہا کیا سمجھ لگتی ہے؟ تو وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ نے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے لگا اور اس کو بھیجوں گا دنیا میں. تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم ٹھٹر گئے اور انہوں نے کہا ہاں اب سمجھ آئی، اٹ واز ڈیسٹینڈ، ہم نے یہاں آنا ہی آنا تھا. تو آدم علیہ السلام مسکرائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قصہ سنا رہے تھے تو ہی اسمائلڈ، مطلب ان کی اسمائل اتنی بڑی ہو گئی
کہ صحابہ نے کہا کہ ان کے ظاہر دانت بھی نظر آنے لگے اور انہوں نے 3 بار کہا. اللہ کے نبی نے Verily our father won the debate, verily our father won the debate, verily our father won the debate. ہمارا باپ ڈیبیٹ جیت گیا, ہمارا باپ مناظرہ جیت گیا. کتنی خوبصورت بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی جواب مل گیا کہ بھئی آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہم یہاں پر نہیں ہیں, یہ پیکٹ یہ ہونا ہی ہونا تھا. اللہ تعالیٰ کی بھی ول تھی اور ہماری بھی چوائس تھی, ہم نے یہی آنا تھا, یہی ہمارے لیے بہتر تھا, یہی ہم نے چوز کیا تھا اپنے لیے. اور اب یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں, یہ ہمارے اندر کی جو ریولوشن ہے, یہ چیز ہمیں ہیرو بننے کا شوق ہے انسان کو, تو اب بن کے دکھاؤ نا, کر کے دکھاؤ نا. تم میں سے ہر کوئی ہیرو ہے, ہر کوئی مشکلات کو فائٹ کر سکتا ہے. اگر ڈائریکٹ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیتے تو تم نے یہ کویسچن کرنا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی, مجھے کوئی ٹاسک ہی نہیں دیا, مجھے کوئی پرپز ہی نہیں دیا, ڈائریکٹ مجھے عیاشی میں ڈال دیا. پھر تم نے یہ شکایت کرنی تھی. جیسے میں ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو ڈائریکٹ A* دے دوں اور باقی سارے اسٹوڈنٹس کو بھی A+ دے دوں, تو شاید کچھ اسٹوڈنٹس تو خوش ہو جائیں جو نالائق قسم کے ہیں. انہوں نے کہنا ہے چلو سر نے بغیر ایگزام لیے, بغیر پڑھائے A+ دے دیا, ہماری تو موجیں ہیں. لیکن وہ جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, جو غیرت مند ہیں, انہوں نے کہنا ہے کہ یہ کیا بھائی, یہ کیا بات ہوئی, ہم نے تو پڑھنا تھا, ہم نے تو محنت کر کے دکھانی تھی, ہم نے تو اتنی پسینے ہمارے نکلنے تھے, ہم نے تو کانسیپٹس بنانے تھے, اس کے بعد جا کے ہمیں A+ ملنا تھا, اور ان لوگوں کو C ملنا تھا یا B ملنا تھا یا B+ ملنا تھا. سب کو ہی A+ دے دیا ٹیچر نے. تو میں پھر کیا ہوا ان کے سامنے, اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے, کہ یہ تو نالائق ٹیچر ہے. نعوذ باللہ. تو کیا ہم اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتے؟ اگر ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیتا اللہ تو ہم کیا کہتے؟ ہم میں سے بہت سو نے سوال کرنا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی, ہمیں کوئی مشن تو دیا نہیں, ہم یہاں کیا کر رہے ہیں عیاشی میں. تو پہلی بات یہ, اب جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈالا آدم علیہ السلام کو, اور وہاں پہ جو ان سے کوتاہی ہوئی اور پھر اس کی معافی مانگی انہوں نے, تو یاد رکھیے یہ بات کہ جنت سے ہمیں جو نکالا گیا ہے اور یہاں بھیجا گیا ہے, یہ سارا چیز میرے نزدیک ایک ڈیمو ہے. اگین میری پرسنل رائے, ڈسکلیمر کے ساتھ, میرے نزدیک یہ ایک ڈیمو تھا جو آدم علیہ السلام کو اور انسانوں کو اللہ نے دیا. ان کے تھرو ہمیں بتا رہے ہیں اللہ قرآن میں. ہمیں بتایا نا اللہ نے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے, کہیں تمہیں اسی طرح دنیا میں گمراہ نہ کر دے جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا اس نے. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی. کیا ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو سارا جنت والا واقعہ ہے وہ ایک ڈیمو تھا. ڈیمو یہ تھا کہ آدم آنا تم نے یہی ہے, تم نے اور تمہاری اولاد نے, لیکن ایک چیز میں تمہیں ڈیمو دے رہا ہوں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, کیونکہ دیکھو جنت سے اس نے تمہیں نکلوایا, تو چونکہ وہ تمہارا دشمن ہے دنیا میں بھی وہ تمہارے کے آنا ہے تمہیں. اوکے, اور شیطان تمہارا دشمن ہے, شیطان نے تمہیں وہاں سے نکلوایا ہے. یہ ساری کی ساری سٹوری اگر آپ اس سینس میں اس کو دیکھیں گے, سمجھیں گے, آپ کے بہت سے سوالوں کے آنسر آئیں گے. ان شارٹ, نمبر 1, دنیا پنشمنٹ نہیں ہے, دنیا ٹیسٹ ہے, ٹرائل ہے, مشن ہے. ٹیک اٹ ایز اے مشن. ہیرو نکالو اپنا باہر کا. یہ سست آدمی اور سست جو سستیاں ہیں نا, اور شیطان کے چنگل میں آ کے جو اپنی ایک چھوٹی سی سوچ بنائی ہے اس کو ختم کریں. نکالیں اپنی ہیروئن باہر, نکالیں اپنا ہیرو باہر. جو پیکٹ کر کے آئے تھے اس کو یاد رکھیں, اس کو نبھائیں کہ اسلام پہ عمل کرنا تھا, دوسروں تک پہنچانا تھا, اپنے گھر میں اسلام لے کر آنا تھا, اپنی اولاد میں اسلام لے کر آنا تھا, اللہ کے عابد بننا تھا, بالی ووڈ نہیں دیکھنا تھا, اور بیٹھ کے جو ہے وہ اسٹیج ڈرامے نہیں دیکھنے تھے. تھوڑا سا ریئلائز کریں اوکے کہ مشن کیا تھا, تو اس مشن کو نبھائیں, اور انشاءاللہ نبھا کے آپ نے وہیں پہنچنا ہے, اور پھر آپ کو فخر محسوس ہوگا. مجھے بتائیں کس شخص کو زیادہ خوشی ہوتی ہے, جو ڈائریکٹ AC والے کمرے میں چلے جائے, یا اس کو جو بہت محنت کرے, پسینوں پسین ہو جائے, اور اس کے بعد اسے ریوارڈ ملے اور AC والے کمرے میں لایا جائے؟ کس کو زیادہ خوشی ہوتی, کس کو زیادہ راحت ہوتی؟ کون زیادہ خوش ہوتا ہے؟ وہ پلیئر جو بیٹنگ پچز پہ جا کے ویک ترین ٹیمز کے خلاف سینچری مار آتا ہے, یا وہ پلیئر جو گرین پچز لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں جا کے اعلیٰ ترین بالرز اور اعلیٰ ترین ٹیم کو چھکے مارتا ہے, چوکے مارتا ہے, سینچری مار کے آتا ہے؟ کس کو زیادہ خوشی ہوگی؟ جس نے محنت کی ہے, جس نے اتنی مشکلات جھیلی ہیں, بالروں کے باؤنسر اپنے منہ پہ لیے. تو آپ کو ڈائریکٹ اللہ جنت میں ڈال دیتا,
اور وہاں پہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو کوئی محنت ہی نہیں کی, میں نے تو کوئی جوہر ہی نہیں اپنے دکھائے. تو کس کو زیادہ خوشی ہوگی جنت میں پہنچ کے؟ اس کو جس نے بہت ایفرٹ کیا ہے, جس نے صبر کیا ہے, جس نے زندگی صحیح حق ادا کر دیا اس پیکٹ کا جو وہ کر کے آیا تھا, اور شکایت نہیں کی اللہ سے, اور اللہ کے شکر گزاری سے زندگی گزاری ہے, اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے. مجھے بتائیں کہ کون خوش ہوگا وہاں جا کے؟ سمجھیں سیکوینس آف ایونٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کیوں آپ یہاں پر آئے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.